ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سہیل بڑائی صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ بڑائی صاحب، اچانک ایک سچویشن سی بدل گئی ہے، عمران خان صاحب کی تنقید کا محور بدل گیا ہے، ان کے مطالبے بدل گئے ہیں، 2-2.5 ہفتے میں ہی یو ٹرن لے لیا اپنی باتوں سے انہوں نے۔ کیا واقعی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ عمران خان کی 2 خواہشات پوری ہو جائیں، ایک فوری انتخابات کی اور دوسرا اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کی؟ دیکھیں، ان کی خواہشات تو میرا خیال ہے پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ فوری الیکشن تو نہیں ہے، سیلاب کی وجہ سے اس کا امکان بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آرمی چیف سے واقعی آرمی چیف کے معاملے سے وہ خوبصورتی سے نکل گئے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو عمران کی اسٹریٹجی ہے، میں نے پہلے دن ہی اسے سراہا تھا کہ یہ جو انہوں نے جارحیت سے اور مزاحمت سے جو مفاہمت کی طرف سفر شروع کیا ہے، یہ بڑا پازیٹیو ہے۔ اسی سے انہیں اقتدار مل سکتا ہے، اسی سے وہ الیکشن مل سکتا ہے، اسی سے انہیں الیکشن ریفارمز مل سکتی ہیں، اسی سے معاملات آگے چل سکتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، یہ بہت پازیٹیو ہے اور اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کے شو میں یہی کہا تھا کہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو بھی اب جلسے جلوس اور لانگ مارچ کی بات چھوڑ کر اب صرف ایسا کوئی طریقہ کرنا چاہیے، کوئی کمیٹی بنانی چاہیے جو حکومت سے مذاکرات کرے، اور اگر ممکن ہو تو واپس پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ صاحب، اگر وہ پارلیمنٹ میں جانے کا اندیا نہیں دے رہے ہیں، وہ سڑکوں پر آنے کی ہی دھمکی دے رہے ہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواہش تو نہیں پوری نظر آتی، ان کی ہوتی نظر آتی کہ الیکشن ہو جائیں، تو پھر آرمی چیف کی تعیناتی تک کے جو اگلے 2 ماہ ہیں وہ حکومت پر گزریں گے کیسے؟ خان صاحب سڑکوں پر ہوں گے، یہ کیسے گزرے گی حکومت کے یہ 2 ماہ، کیسے گزریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب بھی سڑکوں پر لوگوں کو لائیں گے۔ اس وقت سیلاب کا جو زمانہ ہے، اس میں مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی بنائیں۔ اگر بنائیں گے بھی تو کامیابی کا امکان نہیں ہے، اور نہ پاورز بھی یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پسند کرے گی، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس وقت سارے لوگوں نے، بلکہ صدر علوی صاحب کا جو بیان آیا وہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ 3 مہینے 4 مہینے کا فرق ہے عمران خان کے الیکشن کے مطالبے میں اور حکومت کی جو کروانے کا ارادہ ہے۔ وہ ستمبر تک کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کا اب جو فرسٹ ٹارگٹ ہے وہ جنوری فروری ہے، تو کتنے مہینوں کا فرق ہے؟ کوئی اتنا فرق نہیں ہے کہ جو پاٹا نہ جا سکے، جو مذاکرات کے ذریعے حل نہ کیا جا سکے۔ ویسا مگر حکومت جنوری فروری کے لیے بھی راضی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زہر ہم کھائیں، مشکل فیصلے ہم کریں، حلوہ عمران خان کھائیں۔ کل احسن اقبال صاحب یہ بات کر رہے تھے۔ آپ کو لگتا ہے حکومت نہیں چاہے گی کہ مدت پوری کریں، کچھ نہ کچھ معیشت کی صورتحال بھی بہتر نظر آئے، وہ ان پر یہ دباؤ پڑ سکتا ہے کہ جی الیکشن کی کال دے دیں؟ یہ صحیح ہے کہ حکومت چاہے گی کہ سپٹمبر اکتوبر میں ہو الیکشن، وقت پر ہو، لیکن گزارش یہ ہے کہ کوئی 2-3 مہینے کا فرق، کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا۔ اگر 2-3 مہینے پہلے الیکشن کرنے پڑ جائیں تو حکومت کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حکومت کو بھی اتنا ضد نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہر صورت میں پوری ٹرم ہی پوری کرے گی۔ آخری سال جو ہے اس میں کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ پاکستان جیسا ملک ہے، یہاں پتہ نہیں چلتا حکومتوں کے آنے کا جانے کا، تو اس لیے حکومت کو بھی اتنی ضد نہیں کرنی چاہیے کہ ٹرم پوری کریں، تھوڑی سی لچک وہ بھی دکھائیں۔ اگر خان صاحب لچک دکھا رہے ہیں تو حکومت کو بھی لچک دکھانی چاہیے۔ مگر بڑائی صاحب، اگر پھر ایسی صورت میں حکومت آرمی چیف تعینات کر پائے گی یا یہ ممکن نہیں ہو پائے گا؟ نہیں، آرمی چیف تو اپوائنٹمنٹ کر لیں گے، میرا خیال ہے اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ شہباز شریف کے لیے کھلی گراؤنڈ ہے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں۔ اب وہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں تو عمران خان مخالفت نہیں کریں گے، اور اگر وہ کوئی نیا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے اس پہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ ایک ملاقات میری بھی ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، تو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر سینئر موسٹ کو لگا دیا جائے تو سب سے اچھا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا فارمولہ جس کی کوئی توجیہ ممکن ہو، جس کی کوئی لاجک ہو، جو آگے چلنے والے بعد میں اس کا مذاق نہ اڑے، ایسی کوئی بنا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ قبول کر لیں گے۔ مگر بھائی صاحب، جو آپ سے ملاقات تھی اس کے بعد ہی عمران خان صاحب نے پوزیشن بدلی ہے۔ اس زمانے میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ چیف کی تعیناتی میرا مسئلہ نہیں ہے، اب تو یہ پوزیشن لے لیے تحریک انصاف نے کہ اگر تعیناتی کی اور ایک عارضی توسیع نہیں دی موجودہ آرمی چیف کو تو پھر اگلے 3 سال کے لیے معاملہ متنازع ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بات ہم نے حکومت کو بھی بتائی ہے اور جی ایچ کیو کو بھی کنوے کی ہے۔ جی، کنوے تو کر دی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عام طور پر
یہ پہلے باتیں ہوتی ہیں. جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا اس کا بھی رابطہ ہوگا. بیک گراؤنڈ میں اب بھی میرا خیال ہے رابطے چل رہے ہیں. یہ جو عمران خان صاحب نے موقف اختیار کیا ہے اس کے پیچھے بھی بیک ڈور رابطے لازمن ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف جو ہے ایکسٹینشن اس وقت تک دی جائے جب تک الیکشن ہو. ایسی کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے. ایک نئی پریسیڈنٹ پیدا کرنا کہ جس میں آرمی چیف کو بھی پتا ہو کہ میں صرف الیکشن تک ہوں تو وہ کوئی اچھی روایت پیدا نہیں ہوگی. میرا نہیں خیال کہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے. اگر ایکسٹینشن ہوئی تو پھر وہ کوئی سال 2 سال کی ہوگی اور ایکسٹینشن نہ ہوئی تو پھر کوئی نیا آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ ہوگا. ویسا اور ایک حکومت کی ریڈنگ یہ بھی ہے کہ خان صاحب کی ظاہر جو پاپولیرٹی پیک پر ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ اگر ہمیں ٹائم چاہیے کہ یہ اسٹیبلائز سچویشن ہو اور یہ جو پورا کا پورا ان کا مومنٹم بنا ہوا ہے یہ مومنٹم ٹوٹے. ایک یہ کانفیڈنس نظر آتا ہے کہ وقت کے ساتھ یہ مومنٹم ٹوٹتا بھی اگر ہماری تھوڑی سی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے ہم معیشت کو اسٹیبلائز کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے مومنٹم ٹوٹے گا کیونکہ خان صاحب کا کانفیڈنس یہ ہے کہ جتنا ٹائم گزرے گا مجھے فائدہ ہی ہوگا. دیکھیں اگر کوئی معاشی ریلیف دیتے ہیں اگر یہ کوئی اپنے بجٹ کے بعد یا بجٹ سے پہلے کوئی ایسے اقدامات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا عوام پر اثر پڑے گا اور مومنٹم ٹوٹے گا خان صاحب کا. ابھی تک تو لوگ مہنگائی کی وجہ سے اور جو معاشی مشکلات ہیں اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ہوپ سمجھتے ہیں لیکن اگر یہ حکومت ہوپ دے دے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کا ان کی طرف سے ٹلٹ ہوگا اور جو ان سے شکایات ہیں وہ ختم ہوں گی. بہت شکریہ بھائی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.